لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله۔ دوستو اگر آج رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں، دلوں کی صفائی بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے، بھائی بھائی کی دشمنی مٹانا ہوگا۔ ارے کیا اوقات میری عزیز دوستو، کیا اوقات ہماری زمانے بھر میں آج جتنا متقی مسلمان ہے، کیا اوقات ہے ان کی ابو بکر صدیق کے سامنے۔ عزیز دوستو تصور کر کے دیکھیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ارے ساری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو متقی سمجھا جاتا ہے عزیز دوستو، وہ بلا شک و شبہ ابو بکر صدیق کو سمجھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ راضی ہے ان سے اور وہ راضی ہے اللہ سے۔ عزیز دوستو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں میں اس نے سلوک کرنے والے، اپنے تقوی کا اثر اپنے اعمال میں دکھانے والے، ان کا ایک رشتہ دار تھا جو غریب، جس کا نام تھا مصطح رضی اللہ عنہ۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر مہینہ اس کے گھر راشن بھیجتے تھے، ہر مہینہ اس کو کھانے پینے کے اخراجات دیتے تھے، اس اعتبار سے کہ وہ رشتہ دار ہے۔ یہ تقوی ہے عزیز دوستو، جب بات ماحول میں آتے ہیں ہم، اس کا اثر ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا، لیکن ہوا یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ زنا کی۔ اس باتوں میں آ کر مصطح بھی شامل ہو گئے اور کہا نعوذ باللہ عائشہ نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑی انتہائی تکلیف ہوئی، ارے میرے احسان جس کے اوپر ہے، ارے میری بیٹی کو، میری گھر کی عزت کو بدنام کرتے پھر رہا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی کہ اب عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ پر تہمت لگانے والوں نے یہ کیوں نہ کہا یہ تو کھلا جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق کو اطمینان ہوا کہ دنیا مانے نہ مانے میرے رب نے گواہی دے دی۔ آپ نے اعلان کر دیا قسم اللہ کی ہے میں مصطح کی مدد کرتا تھا لیکن میری بیٹی پر تہمت لگایا، بازار میں ہمارے گھروں کی عزت اڑاتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں آج سے مصطح کو ایک دانہ صدقے خیرات میں نہیں دوں گا۔ ادھر پہلی والی آیتوں میں اما عائشہ کے عظمت اور آپ کی عزت کے بارے میں نازل ہوئی، ادھر اطمینان ہوتے اعلان ہوا، ادھر ابو بکر کی زبان سے بات نکلی، عرش سے آسمان سے آیت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابو بکر سے مخاطب کرتے ہوئے وَلَا يَأْتِلُوا أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے مال میں جس کو اللہ نے فضل عطا کر دیا ہے، رحمتیں برکتیں عطا کر دی ہیں، ارے تم یوں کیوں کہتے ہو تم مسکینوں کی مدد نہیں کرو گے، تم غریبوں کی مدد نہیں کرو گے، تم فقراء کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا اعلان کر رہے ابو بکر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا بات ہے ابو بکر، زمانہ آپ کو دیکھ رہا ہے، صدقے خیرات کرنے والے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں جب پہنچو اللہ تم پر رحم کر دے؟ اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو مصطح پر رحم کر دو، بھائی پر رحم کر دو، بیوی پر رحم کر دو، شوہر پر رحم کر دو، والدین پر رحم کر دو، اولاد پر رحم کر دو، پڑوسی پر رحم کر دو۔ ارے اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو، یہ دھوکہ دینا عزیز دوستو، یہ نمازوں کو آ رہی لیکن دلوں کی صفائی نہیں ہے، یہ تراویح پڑھتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے، تہجد میں اٹھتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے، راشن بھرتے ہیں دلوں کی صفائی نہیں ہے۔ ارے کیا ڈرتے نہیں؟ کیا بھیک کا تم آسرا دے رہے ہو لوگوں کو؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے اپنی نمازوں سے؟ ارے اللہ کی مغفرت تو وہاں ملنے والی ہے عزیز دوستو۔ وہ فیصلے جو قبر سے شروع ہو جائیں گے، قبر کے عذاب کی شکل میں آ سکتے ہیں، برزخ کی زندگی تک ہو کر آ سکتے ہیں۔ ارے عزیز دوستو خنترا تو دور کی بات ہے، اگر گریبان تمہارا پکڑ لے گا تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارا پڑوسی، عزیز دوستو سارا تقوی تمہارا ایک طرف رہ جائے گا۔ جو کمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے تقوی کی نیکیاں نکال کے ڈال دی جائے گی، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، یہ سارا تقوی چلا جائے گا۔ کماؤ، خوب کماؤ عزیز دوستو، میں بھی کماؤں آپ بھی کمائیں، دوڑ لگائیں، لیکن یہ تقوی کیا بیوی کے لیے جمع کر رہی، یہ تقوی کیا پڑوسی کے لیے جمع کر رہی، یہ تقوی کیا باپ کو بانٹنے تیار کر رہی؟ ارے قیامت کے دن جن کے حق دنیا میں ادا نہیں کیے جائیں گے یہی تمہاری نیکیاں ہوں گی، ان کے حق میں ڈال دیے جائیں گے۔ لعلکم تتقون۔ دھوکہ ہے آج تقوی کے نام پر عزیز دوستو، جب تک کہ دلوں کی صفائی نہیں ہوتی۔